وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 81 حصہ اول. آج کا درس کا نمبر 1376 ہے. آج کا موضوع کیا ہم ظاہر کے سامنے جھک گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا خدا کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟ کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 81. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا. انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں. کلا، ہرگز نہیں. سیکفرون بعبادتہم، وہ جلد ہی ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. ویکونون علیہم ضدہ، اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے. تَعُزُّهُمْ عَزًّا، وہ انہیں ابھارتے رہتے ہیں. فَلَا تَعْجَلْ لَهُمْ، تو آپ ان کے عذاب کے لیے جلدی نہ کریں. إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ہم ان کے دن گن رہے ہیں. مضمون سامعین اکرام وہی چلا آ رہا ہے جو کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ آیت نمبر 73 سے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. وہ تمام مضمون آپ کے ذہن میں ہوگا اور ہونا چاہیے. اور دیکھیں، مسئلہ جو ہے آج کے میں سبق پہ آتا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کو اللہ کے نور کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر اس نے اللہ کے نور سے، یعنی نور ہدایت، آپ میری بات پہ تھوڑا سا یعنی ایک وسیع مفہوم میں اور صحیح مفہوم لیں اس کا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. نور ہدایت، اس سے اگر اس نے کام نہ لیا تو اس کے گمراہ ہونے کے 100% چانسز ہے.
میں دوبارہ یہ جملہ مزید اپنی سپیڈ کم کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی کامیابی، اس کی نجات کے لیے اس کو اللہ کے دیے ہوئے نور ہدایت کی روشنی میں زندگی گزارنی ہوگی، اور اگر اس نے اپنے آپ کو عقل کل سمجھا تو یہ گمراہ ہے اور یہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو عقل کل قرار دیتا ہے، اور دیکھیں یہ عقل کل جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں اس کو بہت یعنی اس کا معنی عام ہے۔ عقل کل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر ترجیح دے رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور آپ جو ہے اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیں ہدایت کو یعنی ہدایت کے آج کا مسلمان جو ہے وہ ہدایت کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں دیکھیں قرآن تو بالکل اپنی اوریجنل حالت میں محفوظ ہے اور تا قیامت رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن محفوظ ہے، نور ہدایت محفوظ ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ موجود ہے، لیکن ہم اس کی روشنی میں اپنے معاملات کو نہیں دیکھ رہے۔ اور اس میں ایک ضمناً میں بات کر دوں، آج اسلام میں جو یعنی لوگوں نے تفرقے بنائے ہوئے ہیں اس کا اور سب کی جو فرقوں کی بنیاد ہے وہ قرآن و حدیث انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ جو گمراہ قادیانی ہیں وہ بھی قرآن سے دلیل لاتے ہیں کہ دوسرے نبی کی گنجائش ہے، اس کی میں بحث میں نہیں پڑتا، لیکن جو بالکل متفقہ طور پہ خارج از اسلام ہے وہ بھی اپنی دلیل جو ہے قرآن اور حدیث سے پیش کرتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو الہ واحد مانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، لیکن جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو اور فرقے بنائے ہوئے ہم نے، تو وہ دیکھیں دین میں تو کوئی مشکل ہے نہیں اس کو سمجھنے میں۔ ایک اللہ ہماری منزل ہے اور اللہ کے راستے پر ہم نے چلنا ہے۔ اب باقی تو آپ نے اختلافات یعنی اتفاق کی بجائے اختلاف کو بنیاد بنا کے آگے چل رہے ہیں۔ جتنے بھی فرقے ہیں وہ یعنی آپ خود دیکھ لیں، مجھے تو میں تو کوئی مفتی نہیں ہوں، لیکن عام طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس یعنی مسائل کی بنیاد پہ ہم نے فرقے بنا لیے اپنے، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ شیعہ، یہ اہل حدیث، اور بھی آپ دیکھ لیں، ابھی 2021 کی بات ہے، 5 بورڈ تھے، اب کچھ اور بورڈ بن گئے وفاق المدارس کے، ایک پنچ پیریوں کا ہے اور ایک جماعت اسلامی کا ہے اور ایک فلاں کا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر ایک کی اپنی بس ایک سوچ ہے، لیکن بات دیکھیں بات مشکل نہیں ہے، اور میرا تو ایک بات یہ ہے کہ ان فرقوں سے، ان اختلافات سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا کوئی واسطہ ہے۔ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، حضور نے ہمیں فرمایا ہے کہ میری امت جو ہے فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا حضور میرے لیے، اگر میں اس وقت موجود ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا واضح طور پہ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ہر ایک فرقے سے جدا ہو جاؤ۔ دیکھیں گنجائش ہے نہیں فرقوں کی، تفرقہ بازی کی گنجائش ہے نہیں۔ اللہ منزل ہے، بندگی شرط ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے بندگی شرط ہے، اس میں فرقوں کی کیا گنجائش ہے؟ اور آپ دیکھ لیں ہمارے فرقوں کی بنیاد، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، سامنے ہم چھوڑ دیں ان کو، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ میں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اس کو ذرا سوچیں۔ اور یہ میں آپ کو یہاں دہرا دوں کہ یہ مضمون جو ہے ہمارے لیے ہے،
ہم ایسا کر رہے ہیں، یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يُنصُرُونَ۔ سورہ یاسین کی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کرے۔ یہاں بھی یہی مطلب ہے۔ الفاظ میں فرق ہے، عربی کے الفاظ میں فرق ہے، ترجمہ وہی ہے۔ انہوں نے اللہ کے سوا، ان مسلمانوں نے جو 2021 کے مسلمان ہیں، یہ تو میں نے اپنے آپ سے لگایا، میں مانتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن اس وقت کے لیے ہے، آج کے لیے، ہمارے لیے۔ انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں۔ بس یہاں اس آیت پہ آپ سوچیں، یعنی یہ ایک بہت بری بات ہے۔ مددگار جو ہے وہ ایک اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تمام طاقت کا مرکز ایک ذات ہے، اللہ۔ بس حاجت روا، مشکل کشا، مددگار، وکیل، مولا، یہ سب ایک ذات ہے، اللہ۔ یعنی حقیقی مددگار، حقیقی حاجت روا، حقیقی مشکل کشا ایک ذات ہے، اور وہ اللہ کی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا، اچھے طریقے سے یہ دل میں بٹھا لیں۔ کسی اور میں کوئی طاقت نہیں ہے الا کہ اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے اور طاقت دے۔ مثال کے طور پہ سورج میں کیا طاقت ہے؟ اپنی اس کی ذات میں، سورج کی ذات میں، کہ وہ لاکھوں کروڑوں سال سے اپنے آپ کو روشن رکھ رہا ہے اور ہمارے کام آ رہا ہے۔ اس میں اپنی تو کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے اسے طاقت دی ہے اور اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ اور سورج دیوتا کی پوجا کی جاتی تھی، دیوتا تو نہیں ہے وہ، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک قرہ بنایا ہے، لیکن باقاعدہ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، اس وقت کے جو فرعون تھے، ان کا وہ دراصل جو فرعون تھا وہ نائب تھا سورج دیوتا کا۔ اسی طرح بہت سی قوموں میں سورج کو دیوتا بنا کے اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ مجھے زیادہ یہ باطل مذاہب کی زیادہ تفصیل نہیں معلوم، لیکن کچھ جو تھوڑی بہت معلومات ہیں وہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ سورج دیوتا بھائی بڑے کام کی چیز ہے، اسی کے سامنے جھک جاؤ، اس کے مورتیاں بنا کے ان کے سامنے ڈنڈوت کرو۔ سورج دیوتا میں آپ کو جو پہلے میں نے جملہ کہا تھا نا، وہ ذرا آپ دوبارہ یاد کریں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نور ہدایت کو چھوڑ کے انسان اگر کہیں اور کسی اور جگہ کسی اور طریقے سے سوچتا ہے تو یہ اس کی گمراہی لازمی ہے۔ یہ جملہ میں دوبارہ کہتا ہوں، یہ اصل میں یہ آج کے معاشرے اور اس کے لیے کہہ رہا ہوں، آج کے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے نور ہدایت کو نظر انداز کر کے یہ کہیں اور سے کسی اور طریقے سے اگر سوچنے لگے تو پھر اس کی گمراہی جو ہے لازمی ہے۔ آج نور ہدایت قرآن اور پیغمبر کی ذات سے ہم نے استفادہ چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں آج تو بڑا برا وقت ہے ہم پہ۔ قرآن جیسی جو عظیم الشان کتاب ہے، جس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اس کو یعنی اس کی ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ آج آپ خود دیکھ لیں، کیا آپ کو قرآن فہمی کی کوئی جستجو ہے؟ نو۔ کیا اس معاشرے کو ہے؟ نو۔ کیا اس معاشرے کے کسی فرد کو ہے؟ نو۔ معلوم بھی ہو جائے قرآن کا ایک حکم اور نبی کی ایک طریقہ، ایک سنت، لیکن ہم اس کی پیروی کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ یہ تو میں مستند بات کر رہا ہوں آپ کو، اور میں آپ کو دلائل دیتا رہتا ہوں، لیکن آج میں مجمل بات کر رہا ہوں کہ قرآن
ہمارے لیے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کا مسلمان ببانگ دوہل یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں میں تلاوت کر لوں گا اور اپنے بچوں کو بھی ناظرہ پڑھا لیں گے کہیں پیسے دے کے، یا قاری صاحب کو، یا آن لائن بھی آج کل شروع ہو گیا. بس ہم الفاظ کو پڑھنا آنا چاہیے. یہ ہماری ایک عمومی سوچ ہے کہ قرآن کے الفاظ کو پڑھنا آنا چاہیے، اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ اپنے ساری جو ماحول ہے اس کو دیکھ لیں. قرآن فہمی نو وے، اس کی ہم کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، نہ اجتماعی طور پہ نہ انفرادی طور پہ. اور قرآن جس طرح مدرسوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے، آپ دیکھ لیں وہاں فنون ہیں، مختلف فنون ہیں. وہ اس کا آپ سلیبس دیکھیں، ٹائم ٹیبل دیکھیں، وہاں صاحب قرآن نہیں ہے، وہاں قرآن کے الفاظ پڑھانے والے ہیں. اور کچھ عجیب طریقے سے، میں تو عوام میں یہ بات کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن کبھی آپ دیکھ لیں آن لائن ان کے وہ میں نے درس سنے ہیں، بس گا کے، یعنی قرآن کی جب آیت آتی ہے تو گا کے وہ بیان کرتے، ایک سر تال ملا لیتے ہیں. بہت ہی بری حالت ہے. بہرحال وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں. اب دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون ہے سمجھنے کے لیے. دیکھیں معبود کا مطلب کیا ہے، ایک یہ بات ہے. پھر انسان غیر کے آگے کیوں جھکتا ہے؟ معبود کے آگے جھکنا ہوتا ہے نا. تو یہ دو باتیں ہیں کہ معبود کا مطلب کیا ہے اور معبود کے سامنے جھکتا کیا ہے. دیکھیں شرک کی مختلف شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس ہستی میں ہم طاقت محسوس کرتے ہیں تو اس کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں. یہ ایک عام رویہ ہے ہمارا مادی حالات میں بھی. آپ دیکھ لیں کوئی ہم قانون کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ قانون کے خلاف بات نہیں کرتے، نہیں کرنا چاہتے، قانون کی خلاف ورزی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانون طاقتور ہے، ورنہ پھر آپ تھانے پہنچ جائیں گے، جیل چلے جائیں گے. آپ قانون کو نہیں توڑتے، قانون کے سامنے جھک جاتے ہیں، فالو کرتے ہیں قانون کو، اگرچہ اس میں کوئی لاجک نہ ہو. بہرحال ہم لوگ قانون میں طاقت دیکھتے ہیں، اور جب طاقت دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، فالو کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ انسان طاقتور چیز کے سامنے جو ہے وہ جھکتا ہے. پیسہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت ہے، سونا چاندی روپیہ پیسہ جو بھی ہے، اس کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں، اس سے پیار شروع کر دیتے ہیں. محبت آپ دیکھ لیں نا، آپ کے یعنی آپ کی بعض لوگوں کی وہ ہوتی ہے کہ گن گن کے پیسے رکھتے ہیں اور بڑی حفاظت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے جیب میں 3 لاکھ روپے ہیں تو آپ بار بار جیب پہ ہاتھ ماریں گے کہ کہیں کسی نے میرا بٹوا تو نہیں مان لیا. بظاہر آپ کو طاقت نظر آتی ہے پیسے میں، پھر پیسے کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں اور پیسے کے لیے جائز ناجائز کو پھر ہم نہیں دیکھتے. یہ عام معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، نہ اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں اور نہ نبی کے ہدایت کو نظر انداز کر کے پیسے کے لیے، کیوں کہ یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، اس کو جمع کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو. اور ہم جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو محبت بھی کرتے ہیں. حب مال، حب دنیا، حب مال. دنیا ہمیں پیاری ہے کیونکہ اس میں بہت سے ہمارے مفادات ہیں. دنیا میں میں ہوں، میری بیوی ہے، میرا شوہر ہے، میرے بچے ہیں، میرے مکان ہے، میرے سارے ایسٹس جو ہیں وہ دنیا میں ہیں، تو اس کی محبت میں ہم گرفتار ہیں.
قرآن کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے جوڑے، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، اور جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے، اور جو تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور جن مکانات میں تم رہتے ہو، رہنا پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راہ میں محنت سے، تو اب تم عذاب کے قابل ہو. تو خیر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ ما سوی اللہ میں انسان جھکتا کیوں ہے غیر کے سامنے؟ کیونکہ یہ اس میں طاقت پاتا ہے اور اس میں کشش محسوس کرتا ہے، تو یہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے اللہ کو بھلا کر ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں اور غیر کے آگے جھکے ہوئے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، یہ لوگ غیر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ ہمارے مددگار ہوں گے. آپ کے پاس پیسے ہوں مثال کے طور پہ، مدد تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن جب انسان کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے تو اس کی حالت ذرا مختلف ہوتی ہے. پیسے ہے، تجوری بھری ہوئی ہے، پیسے ہیں تو اس کو کوئی بیماری کا وہ نہیں ہوتا کہ بھئی اب اچھا علاج کرا لیں گے، باہر چلے جائیں گے اور اچھے اسپتالوں سے علاج کرا لیں گے، اعتماد ہوتا ہے اس سے. اور اگر نہیں ہوتے پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں. لوگوں کو میں نے روتا ہوا دیکھا ہے اپنے علاج کے لیے، میرے پاس ٹیسٹوں کے پیسے نہیں ہیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں، اور یہ بس میں کیا کروں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو دیکھیں مدد، آپ پیسے میں مدد یا عزہ ہے کہ وہ ان کے مددگار ہوں. اب غیر اللہ پہ اعتماد، توکل، بھروسہ یہ تو بے وقوفی والی بات ہے. غیر اللہ پہ اگر آپ نے، اور ہم نے کیا ہوا ہے، غیر اللہ پہ بھروسہ ہے، اعتماد ہے، توکل ہے، اور یہ تو ایمان کے بالکل مخالف بات ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قرآن کے الفاظ سنا رہا ہوں میں. تو مدد جو ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد جو ہے، مدد کرنے والی ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کو بنانے والا بھی ہے اور اسباب کو توڑنے والا بھی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، میں تفصیل کر سکتا ہوں لیکن میں اشارات آپ کو کر رہا ہوں. تو دراصل دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے امیدیں ہم نے لگا رکھی ہیں. آپ خود دیکھ لیں، اپنا احتساب کریں. میں تو دیکھیں یہاں اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں صرف آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اس سلسلے میں مخلص ہوں، آپ سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. آپ کو معلوم کہ آپ میری تعریفیں کرنے لگے ہیں، مجھے پیسے دیں، یہ کریں وہ کریں، کوئی کسی عزت، کسی شہرت، کسی پیسے کی میں آپ سے طالب نہیں ہوں. ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. اللہ کے ذمہ ہے، میں تو دیکھیں وہ مالک و مختار ہے، ہم اس کے نوکر ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. تو جب میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا تو آپ اس پہ سوچا کریں کہ بھئی یہ بندہ بے غرض لگا ہوا ہے، میرے لیے لگا ہوا ہے، تو آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. یہ ایک آیت پوری طرح ہم پر فٹ آتی ہے. اور دیکھیں اس پہ یعنی اگر ہم اس کے مصداق ہیں تو ہم تباہ ہیں. پھر آگے مضمون آ رہا ہے،
پھر تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کافر قرار دیتا ہے۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، ان کے عذاب میں جلدی مت کرو، ہم تو خود ان کے دن گن رہے ہیں، ان کے دن گنا جا چکے ہیں، عذاب ان پر واقع ہو چکا ہے۔ دیکھیں آج کا مسلمان جو ہے، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں، آج کا جو مسلمان ہے اللہ کے عذاب کا ان پر فیصلہ ہو چکا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قومی طور پہ اور انفرادی طور پہ ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اور میں ابھی تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس، پھر بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا، یہ تو دنیا کے عذاب میں آپ لوگ مبتلا ہیں، لیکن آخرت والعذاب الآخرت اشد و ابقا، آخرت کا عذاب جس پر ہمیں یقین نہیں ہے وہ تو بہت سخت ہے، بہت شدید ہے اور دائمی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں باتیں تو اللہ کی ہیں، میں تو آپ کو اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں۔ وہ حضرت علی کا مقولہ ہے نا کہ تم مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو آپ مجھے دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری آپ ذات کو مت دیکھیں، اس کو بھول جائیں، میری ذات کو فراموش کر کے اللہ کی باتوں کو سنیں۔ میں تو قرآن سے ایک ایک آیت کی آپ کو دلیل بھی پیش کر رہا ہوں اور آپ کو متوجہ بھی کر رہا ہوں۔ یہ آیت جو ہے یہ پورے طور پہ ہم پر فٹ آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی کس سے توقعات ہیں، آپ اپنی خواہشات کو دیکھ لیں، آپ اپنی توقعات کو دیکھ لیں، آپ اپنی تمناؤں کو دیکھ لیں، آپ اپنے غم اور خوشی کو دیکھ لیں کہ وہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے کہ باطن سے ہے۔ کن موقعوں پر آپ خوشی محسوس کرتے ہیں اور کن موقعوں پر آپ غم محسوس کرتے ہیں، سب ظاہر سے تعلق ہے اس کا۔ آپ نے زندگی کے لیے جو گول بنا رکھے ہیں وہ تو سارے ظاہر کے بارے میں ہے، میرا بیٹا ایسا ہوگا، میری بیٹی، میں اپنے بیٹوں کو اتنا پڑھاؤں گا اور خوب بڑا بناؤں گا اور دنیا کا گدھا بناؤں گا۔ آپ کی ساری سوچیں ظاہر تک محدود ہیں۔ ابھی مکان چھوٹا ہے، ہم بڑا مکان بنائیں گے، اور ابھی تک تو ہم کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، یا والد نے ایک چھوٹا گھر چھوڑا تھا، ابھی تو فیملی بڑی ہو چکی ہے۔ یعنی یہ سب کچھ برا نہیں ہے اگر آپ ایسا سوچتے ہیں یا پلاننگ میں شامل رکھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے، تب ہوتی ہے کہ ہم ساری توجہ جو ہے وہ دنیا کی طرف کر لیتے ہیں اور دنیا ہی کو مقصود اور محبوب و مطلوب بنا لیتے ہیں۔ اللہ، مسئلہ جو ہے بڑا گمبھیر ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کو فراموش کر کے آپ غیر اللہ کو کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں کہ یہ آپ کی مدد کریں گے۔ اب دیکھ لیں سرکاری نوکری کیوں لوگ ڈھونڈتے ہیں، اس میں پینشن ہے، پینشن ہوتی ہے، فوج کی نوکری، سرکاری نوکری، اور یہ سارے بس پینشن کے دیوانے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں تو ساری جو ہے ہماری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہو گئی ہے، ظاہر پر ہمارا بھروسہ بھی ہے، اور ظاہر سے مدد کی یہ عہدہ مجھے حاصل ہو جائے تو بڑے کام ہو جائیں گے۔ میں تو ابھی 18 میں ہوں، 22 تک کب پہنچوں گا، میری تنخواہ بھی بڑھ جائے گی اور پروٹوکول بھی بڑھ جائے گا، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ دیکھیں ساری خواہشات ہماری، بہت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا تک محدود ہیں۔ اس پہ آپ سوچیں، بات کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً۔ اللہ، ترجمہ سنا دیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا آلہہ، معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً، تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لهم عزا. اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد. کلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیہم ضدا. ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.